الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب کیف الحشر۔ حدثنا معلی بن اسد حدثنا وہیب عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاث طرائق راغبین و راہبین و اثنان علی بعیر و ثلاثۃ علی بعیر و رابعۃ علی بعیر و عشرۃ علی بعیر و یحشر بقیتہم النار تقبل معہم حیث قالوا و تبیت معہم حیث باتوا و تصبح معہم حیث اصبحوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو کتاب الرقاق کا پہلا باب ہے، باب کا نام امام بخاری نے رکھا باب کیف الحشر۔ یہ باب ہے کہ حشر کیسا ہوگا، میدان حشر جو ہے، قیامت کے دن جو حشر کا میدان قائم ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پہلی حدیث پاک لائی، یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاث طرائق۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ تین طریقے سے آئیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ میدان قیامت کی طرف آئیں گے تو تین طریقے سے لوگ میدان قیامت کی طرف اپنی قبروں سے نکل کر کے جائیں گے۔ پہلا راغبینہ، رغبت رکھنے والے، جو رغبت رکھتے ہیں، رغبت مطلب دلچسپی، انٹریسٹ، جو آدمی دین میں دلچسپی رکھتا ہے، نیکیوں میں دلچسپی رکھتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، ایک وہ لوگ آئیں گے۔ وراہبینہ، اور ڈرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ سب سے آگے راغبین ہیں، جو دلچسپی سے نیکیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد راہبین ہیں، خوف الہی رکھنے والے۔ اور اس کے بعد وَإِثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ۔ تیسرا جو گروہ ہوگا، تیسرا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ایسا ہوگا کہ ایک اونٹ پر دو ہیں، کسی ایک اونٹ پر تین ہیں، کسی ایک پر چار اونٹ ہیں، اور کوئی ایسے بھی اونٹ ہوں گے جس پر 10 لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یعنی جیسے یہ قبر سے نکلیں گے تو ان کے پاس اونٹ کی سواری اللہ کی رحمت سے آئے گی۔ اور اب جیسا عمل ہوگا، عمل کے حساب سے ہوگا کہ ایک اونٹ میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، کبھی 3 بیٹھے ہیں، کبھی 4، کبھی 10 بھی بیٹھے ہوں گے ایک اونٹ میں۔ عمل جتنا کمزور ہوگا جگہ اتنی کم ملے گی، ظاہر سی بات ہے ایک اونٹ پر جتنے زیادہ لوگ بیٹھیں گے جانے میں اتنی پریشانی ہوگی۔ تو یوں ہوگا، اور یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوگا کہ وَيُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمْ، ان کے بعد، یہ 3 طریقے ہو گئے، ان کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ کیسے جائیں گے؟ بقیتہم النار، باقی لوگوں کو آگ لے کر کے جائے گی۔ جو بے ایمان، بد عمل، انتہائی قسم کے لوگ ہیں ان کو آگ محشر کے میدان میں ڈھکیل کے لے جائے گی۔ کیسے لے جائے گی؟ حیث قالوا وتبیت معہم، یعنی النار تقبل معہم حیث قالوا وتبیت معہم حیث باتوا، یعنی وہ لوگ جہاں پر ہوں گے آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ رات گزاریں گے، آگ رات وہیں گزارے گی۔ صبح ہوگی، آگ ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ شام ہوگی، شام کو بھی آگ انہی کے ساتھ رہے گی۔ یعنی ایک انداز بتایا وہاں، یہ حدیث پاک میں ایک طریقہ بتایا، بولنے کا ایک انداز ہے کہ صبح ہوگی تو آگ ہوگی، شام ہو تو آگ ہوگی۔ یہ چونکہ یہ ایک بتانے کا طریقہ ہے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ سورج تو ختم ہو چکا ہوگا، آسمان و زمین بھی تباہ ہو جائیں گے،
تو صبح شام کا مسئلہ وہاں ایسا جیسے ابھی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے اجالے ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے اندھیرے ہوتا ہے، یہ سب نہیں ہوگا، چونکہ سورج چاند سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک بتانے کا طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ ہوں گے نا، اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں جو جائیں گے، یہ آگ ان کو ساتھ لے کر کے جائے گی، ڈھکیل ڈھکیل کر کے آگ لے جائے گی۔ تو غور کیجئے، کئی طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو جو راغبین لوگ ہیں الحمدللہ، اور پھر وہ لوگ جو اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جن کو آگ لے کر کے جائے گی۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو یہ قبروں سے نکلنے کا لے کے جائے گی، جو کہاں لے جائے گی؟ یاد رکھیے گا، میدان محشر جو ہے نا، یہ ملک شام میں ہوگا، سیریا میں، آج جس کو سیریا بولتے ہیں، ملک شام بولتے تھے پہلے، محشر کا میدان وہاں پر ہوگا۔ وہ کتنا بڑا ہوگا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ تو میدان محشر ملک شام میں ہوگا۔ اب ہندوستان کا کوئی بندہ مرا تھا، ہندوستان میں لوگ مرے ہی ہوں گے، سارے لوگ ہیں، تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر ملک شام کو ہی جائیں گے، یعنی جو جہاں پر بھی مرے ہوں گے اپنے اپنے قبروں سے نکل کر سب میدان محشر کی طرف قیامت کے دن چل پڑیں گے۔ تو یہ جو چلیں گے، چلنے کا انداز الگ الگ ہوگا۔ تو اللہ کرم فرمائے کہ کچھ اچھا انداز مل جائے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ ایمان اگر سلامت رہا، عمل اگر اچھے رہے نا، تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جو جانے کا سلسلہ ہے، آپ سنیں، رسول کریم علیہ السلام ارشاد میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس پر سے زمین کھلے گی وہ میں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے جو نکلوں گا تو میں ہوں گا۔ سارے لوگ انتقال کیے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، لیکن میدان قیامت کے دن، حشر کے دن جو قبر کھلنے کا سلسلہ ہوگا، تو سب سے پہلے حضور کی قبر کھلے گی۔ آقا کریم باہر تشریف لائیں گے۔ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبروں سے نکلوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم اس شان سے مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضور مسجد میں آئے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آقا مسجد میں آئے اور اس شان شوکت سے آئے کہ صدیق اکبر آپ کے دائیں طرف ہیں، اور آقا نے صدیق اکبر کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ غور کیجئے، صدیق اکبر نے حضور کا ہاتھ نہیں تھاما، آقا نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ صدیق اکبر کی بھی اپنی شان ہے الحمدللہ کہ حضور جب چلتے تھے نا تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ایک دوستانہ ایک یارانہ تھا الحمدللہ، تو ان کا ہاتھ تھام رکھا۔ جبکہ بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دائیں جانب صدیق اکبر، بائیں جانب حضرت عمر، اور آپ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر کا ہاتھ، حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آقا مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام ان دونوں پر سہارا لیے ہوئے تھے، آقا دونوں پر سہارا لے کر کے آ رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہم لوگ ایسے ہی اٹھائے جائیں گے الحمدللہ۔ آج جیسے ہم مسجد میں آئے نا، تو قیامت کے دن جب ہم اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ایسے ہی ہوں گے، دائیں طرف صدیق اکبر ہوگا، بائیں طرف عمر ابن خطاب ہوگا، اور دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کر میں اپنی قبر سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ آقا کے مزار میں ہی یہ لوگ آرام فرمائے نا۔ حضور کا جو گنبد خضرا ہے، آپ جو ہرا گنبد دیکھتے ہیں نا، اس کے نیچے 3 مزارات ہیں، آقا کریم کے بھی ہیں، صدیق اکبر کے بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کے بھی ہیں۔ یوں ہے، ایک آقا کا، پھر آقا کے پیتانے سے حضرت ابوبکر صدیق شروع ہوتے ہیں، پھر ان کے پیتانے سے حضرت عمر شروع ہوتے ہیں، اس طرف یوں کر کے الحمدللہ تینوں مزار پاک وہاں پر ہیں۔ تو تینوں چونکہ ایک ہی کیمپس میں ہیں، اب ایک ہی کیمپس میں تو اٹھیں گے سب سے پہلے آقا، اور آقا کے ساتھ الحمدللہ وہ دونوں صحابی، اور پھر آقا کے پیچھے جو بھیڑ ہوگی نا فرشتوں کے علاوہ انسانوں کی، وہ جنت البقیع جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے، حضور کے مزار سے لگا ہوا ایک قبرستان بھی ہے جنت البقیع شریف، وہاں صحابہ کے مزارات ہیں، کتابوں میں لکھا ہے 12,000 صحابیوں کے مزار ہیں وہاں پر، 12,000 صحابی، بتائیے۔ تو وہ سارے صحابی بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ وہاں دفن ہوئے اہل ایمان، وہ سارے بھی الحمدللہ حضور کے ساتھ میدان محشر کو جائیں گے۔ جنت البقیع مل گئی تو کیا مل گیا، غور کیجئے۔ اگر کسی کو جنت البقیع میں دفن ہونا ایمان کے ساتھ مل جائے نا، تو قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے۔ تو حضور کو تلاشنا مشکل نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے، دوسرے لوگ تو تلاشنا ہوگا نا آقا کہاں ہے، لیکن جو جنت البقیع میں دفن ہے الحمدللہ، وہ ساتھ میں حضور علیہ السلام کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھایا جاؤں گا، پھر میں بقیع غرقد یعنی جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو انہیں بھی اٹھا کر میرے ساتھ کر دیا جائے گا، پھر میں مکہ کی طرف دیکھوں گا یہاں تک کہ وہ مکہ کے لوگ بھی اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آ جائیں گے، پس میں مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ الحمدللہ مکہ شریف میں جو قبرستان ہے اس کو جنت المعلا کہتے ہیں، مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ یہ دونوں قبرستان کے لوگ بھی الحمدللہ حضور کے ساتھ میدان قیامت کی طرف جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا میں قبروں سے اٹھانے کے لیے دی جانے والی چنگھار سنوں گا تو جنت البقیع کی طرف نکل آؤں گا اور میرا حشر یعنی اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام یوں اٹھیں گے۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی فجر طلوع نہیں ہوتی مگر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور محبوب خدا کی قبروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اور قبر انور کے آس پاس جمع ہو کر حضور کے لیے دعا کرتے اور حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ روزانہ صبح و شام 70,000 فرشتے آتے ہیں حضور کے مزار پر اور اپنے پروں سے حضور کے مزار کو ٹچ کرتے ہیں اور حضور کے لیے دعا کرتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے۔ جو صبح آتے ہیں وہ شام ہو جاتی ہے تو یہ واپس اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر شام کو دوسرے 70,000 فرشتے اتر کر اگلی صبح تک یہی کرتے ہیں، یعنی کنٹینیو ہوتا ہے، آ کے چلے نہیں جاتے ہیں۔ جو صبح فرشتے آئے وہ شام تک حضور کے مزار پاک پہ پاس کھڑے ہو کر حضور کے لیے دعا اور حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ شام ہوتی ہے پھر وہ فرشتے آتے ہیں، وہ دوسرے آتے ہیں اور وہ پھر صبح تک الحمدللہ حضور کے مزار پاک پر کھڑے ہو کر حضور کے لیے درود پڑھتے رہتے ہیں اور صبح تک پڑھتے ہیں اور یہ کنٹینیو جاری ہے جب سے آقا مزار پاک میں تب سے اب تک اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، جو ایک بار آ گیا اسے دوبارہ چانس نہیں ملتا اور اگلی صبح تک یہی کرتے ہیں اور یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو دو عالم کے سردار وہ 70,000 فرشتے جو قیامت کے دن آیا ہوگا ان فرشتوں کی جھرمٹ میں اپنے مزار انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ یہ فرشتے حضور کی تعظیم و توقیر کر رہے ہوں گے اور حضور کو عظمت و شان کے ساتھ میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ 70,000 بڑے قسمت والے ہوں گے جو آخری دن آئیں گے اور وہ آخری دن جو آئیں گے نا انہی کے ساتھ آقا کریم میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت کے دن طریقہ کیا ہوگا دیکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 ہے، اللہ فرماتا ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔ حمد مطلب تعریف۔ جو اہل ایمان ہوں گے نا، مومن لوگ ہوں گے، یہ جیسے ہی اپنے قبر سے نکلیں گے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 ہے، اللہ فرماتا ہے کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے جگا دیا۔ جو بدبخت لوگ ہوں گے، جو بے ایمان لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ موت کے وقت ڈر ہوگی اور نہ قبر سے اٹھائے جانے کے وقت اور نہ قبروں میں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چنگھاڑ کے وقت، قیامت کے دن کے چنگھاڑ کے وقت مسلمان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ مومن ایسا اٹھیں گے جیسے چنگھاڑ ہوگی، چنگھاڑ مطلب سور پھونکنے کی جو آواز ہوگی، جیسی وہ آواز آئے گی سارے مسلمان جو قبروں میں تھے وہ جب اٹھیں گے نا تو بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ کریم اس بدن کو واپس بنا دے گا۔ جی ہاں، قبر کی ویسے تو عموماً لوگوں کی قبر جو ہے نا وہ مٹی اس کے بدن کو کھا جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھنے کے لیے اللہ کریم پھر اس بدن کو تیار فرما دے گا، اس کے اندر اسی کی روح کو بھی داخل کرے گا اور جیسے سور کی آواز آئے گی یہ قبر سے اٹھیں گے اور اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ مومن کے اٹھنے کا انداز ایسا ہوگا۔
حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ لا الہ الا اللہ مسلمان کو اس کی موت کے وقت، اس کی قبر میں اور اس کی قبر سے نکلتے وقت انسیت دیتا ہے۔ انسیت مطلب اس کی دل جوئی کرتا ہے، اس کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ انہیں قبروں سے نکلتے وقت دیکھیں گے تو وہ اپنے سروں کو جھاڑتے ہوئے کہیں گے، کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ والحمدللہ، اور کوئی پھر یہ کہے گا، یعنی کل ملا کے مومن جب اپنی قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور اس کہنے والے کا چہرہ روشن ہوگا۔ جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے نا چہرہ پر نور ہوگا، روشن ہوگا، اور کوئی یوں چیختا ہوگا کہ ہائے میری حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ پاک کے بارے میں کی، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ جو بے ایمان بدکار لوگ ہیں وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو افسوس کریں گے، ہائے افسوس کس نے ہمیں اٹھا دیا قبر سے، اور جب ہائے افسوس کریں گے نا تو ان کا چہرہ جو ہوگا وہ سیاہ یعنی کالا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا مسلمانوں کو بروز قیامت ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ یہ دھیان رکھیے گا، مسلمانوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ نیتیں کیسی تھی آپ کی؟ اچھی تھی، بری تھی، اللہ کے لیے تھی، لوگوں کے لیے تھی؟ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی قیامت کے دن قبر سے اٹھنا نصیب ہوگا۔ آقا کریم نے فرمایا ہر جان کا حشر اس کی چاہت پر ہوگا۔ یہ بھی توجہ قابل بات ہے، ہر آدمی کا جو حشر ہوگا اس کی چاہت کے ساتھ ہوگا، اس کی محبت کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ جس نے کفار سے مشرکین سے محبت کی وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور اس کا عمل اسے کچھ نفع نہ دے گا۔ دنیا میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دلی لگاؤ کس سے ہے، آدمی کو چیک کرنی چاہیے۔ جی ہاں، آج دنیا کس کس چیز سے محبت کرتی ہے، ایکٹریس سے، تو کوئی کرکٹر سے، تو کوئی کس سے، یعنی سب کے اپنے اپنے چوز ہوتے ہیں، لوگ کس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی توجہ قابل بات ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت توجہ قابل بات ہے۔ تو اپنی محبت کس سے کرتے ہیں آپ چیک کرنی چاہیے۔ اپنے دل میں غریب نواز کو بسائیں تاکہ قیامت کے دن غریب نواز کے ساتھ رہیں، غوث پاک کو بسائیں، اللہ کے رسول کو بسائیں، صحابہ کرام کو بسائیں، امام حسن اور حسین کی محبت لائیں، سیدہ فاطمہ کی محبت لائیں، اہل بیت اطہار کی محبت لائیں، یعنی ان کی محبت لائیں جن کے ساتھ قیامت میں رہیں تو مزہ آ جائے کہ نہیں آپ ان کی یہ ساتھ میں ہے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ پتہ چلا کس کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہو گیا، یعنی جن سے محبت کرتے ہیں چیک کریں سب لوگ کہ ہمارا لگاؤ کس سے ہے، ہم کس کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں یا کس کو زیادہ دیکھتے ہیں، یہ آدمی کو غور کرنی چاہیے۔ تو اپنے دل میں اللہ اور اللہ والوں کی ہی محبت کو جگہ دینی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی تھی، جس پر موت آئی تھی اسی عمل پر اٹھایا جائے گا۔ شراب پیتے پیتے موت آئی تھی تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، چوری کرتے موت آئی تھی اسی سے اٹھایا جائے گا، بدکاری کرتے موت آئی تھی، یعنی آخری دنوں میں وہ جیسی زندگی گزار رہا تھا نا ویسے ہی اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی آخری دنوں میں نمازی بن چکا تھا تو اس حالت میں اٹھے گا، پرہیزگار بنتے گیا، تقوی پرہیزگاری والا، تلاوت والا بننا تھا، یعنی جیسا بنا تھا آخری دنوں میں ویسا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان مراتب یعنی جہاد، حج یا کسی اور نیک کام میں سے کسی مرتبے پر مرے گا تو بروز قیامت وہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو راہ خدا میں زخمی ہو اور اللہ پاک اپنے راہ میں زخمی ہونے والے کو بہتر جانتا ہے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس سے خوشبو مشک جیسی آئے گی۔ جو خدا کے راستے میں زخمی ہوئے نا، خدا کے راستے میں لڑتے ہوئے مرے یا زخمی ہوئے، قیامت کے دن اسی زخم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زخم تکلیف والی نہیں ہوگی، زخم تو ہوگا لیکن اس زخم سے مشک سے خوشبو آئے گی۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک احرام والے کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا، احرام کی حالت میں تھے حرم شریف میں اور اونٹنی نے اس کو گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال کر گئے۔ اونٹنی نے گرایا، ایسا گرایا کہ گردن ٹوٹ گئی اور وہی اس حالت احرام میں ہی انتقال کر گئے۔ تو آقا نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے ساتھ غسل دو۔ آقا نے فرمایا اس کو نہلاؤ، پانی کے ساتھ اور بیری کے پتے کے ساتھ غسل دو، اور اسے 2 کپڑوں میں کفناؤ،
دو کپڑا، اس وقت غریبی تھی، کپڑوں کی کمی تھی، تو آقا نے فرمایا دو کپڑا اسے دو، اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، خوشبو بھی نہ لگاؤ، دو ہی کپڑا کیوں؟ اچھا دو کپڑے کی ایک وجہ ہے کہ احرام میں مرا ہے، احرام میں دو ہی کپڑے ہوتے ہیں، تو آقا نے فرمایا دو ہی کپڑا دو، ان کے سر کو نہ ڈھانپو، کیوں؟ احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانپا جاتا، خوشبو نہیں لگاؤ کفن میں، کیوں؟ کہ کفن جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو آدمی خوشبو نہیں لگاتا، کیوں؟ آقا فرماتے کیونکہ قیامت کے دن یہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور تلبیہ پڑھتا ہوگا، تلبیہ ہوتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، اور یہ صرف وہی نہیں، جتنے لوگ پڑھنے والے بروز قیامت اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے کہ مؤذن آذان کہتا ہوگا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہوگا، الحمدللہ۔ تو اللہ کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا انس روایت ہے کہ جو دنیا سے نشہ کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشہ کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اس کی نشے کی حالت ہوگی۔ تو بہرحال کنڈیشن یہ ہے کہ موت آپ کو کیسی آئی، جیسی موت آئی نا ویسا معاملہ ہوگا، اس لیے اپنی موت کے تعلق سے بڑا ہوشیار رہنی چاہیے، اپنی زندگی کو بھی چیک کرتے رہنی چاہیے کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تاکہ آخرت آپ کی اچھی ہو جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے وہ ان عبداللہ قال کنا مع النبی علیہ السلام فی قبۃ فقال اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنۃ قلنا نعم، قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنۃ قلنا نعم، قال والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنۃ وذلک ان الجنۃ لا يدخلها الا نفس مسلمہ وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر۔ الحمدللہ، یہ حدیث پاک بھی اس امت کے لیے بہت ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک قبہ میں تھے، ایک گنبد میں تھے، ایک تمبو کوئی لگا ہوگا گنبد نما، آقا کریم ہے، صحابہ اس کے اندر ہے، تو آقا کریم نے فرمایا اتردونا، میرے صحابیوں کیا تم لوگ اس سے راضی ہو کہ ان تکونوا ربع اہل الجنت، کہ جنت کا چوتھائی تم لوگ ہو، جنت کا چوتھائی، یعنی 4 آدمی جنت میں جائے تو ایک میری امت کا ہو، جبکہ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن جنت کی باری آئی تو 4 اگر جنت میں جائے تو ایک میرا ہو، اس میں تعداد زیادہ ہو گئی نا۔ آقا نے فرمایا کیا اس میں تم راضی ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس سے راضی ہیں، اگر 4 میں سے ایک بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اتردون ان تکونوا ثلث اہل الجنت، آقا فرماتے ہیں کیا تم اس سے راضی ہو کہ ہر 3 میں سے ایک میرا امتی ہو؟ اور بڑھا دیے، 4 میں سے ایک تھے اور بڑھا دیا، آقا فرماتے ہیں کیا اس سے خوش ہو کہ ہر 3 جنتی میں میرا ایک امتی ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم خوش ہیں۔ پھر آقا فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، آقا فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنت، بے شک مجھے پورا یقین ہے کہ ہر جنتی میں 2 میں ایک میرا امتی ہوگا۔ ایک دم اور سمیٹ دیا، آقا نے تعداد بڑھایا کہ اگر 2 آدمی جنت میں جائے گا تو اس میں ایک آقا کی امت کا ہوگا، الحمدللہ۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، آقا فرماتے سن لو کہ بے شک جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، آقا فرماتے تم لوگ اہل شرک میں ویسے ہو جیسے ایک کالے بیل کے چمڑے کا ایک سفید بال، او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، یا لال بیل کی چمڑی میں ایک کالے بال، یعنی اہل شرک بہت زیادہ ہوں گے اور اس میں کچھ مسلمان ہوں گے اور وہ الحمدللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل شرک کی تعداد جو ہے نا کل ملا کے بہت زیادہ ہوگی، وہ زیادہ ہونے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا ایک بڑی تعداد ہے ان کی، انسانوں یا اس سے زیادہ تعداد ہے ان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا جس میں طوفان آیا تھا، اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے تھے۔ کتنے بیٹے بچے تھے؟ 3 بیٹے بچے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کی اولاد ادھر بڑھی اور باقی سب وہیں چلے گئے،
یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد، وہ بھی انسان ہی ہے وہ. تو جیسے یہاں تعداد بڑھ رہی ہے وہاں یاجوج ماجوج کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. تو وہ تعداد جو ہے نا وہ اکثر وہی حال ہے، اکثر کیا پورے ہی اہل شرک کے حالات ہیں ان کے. تو وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ پھر ان انسانوں میں بھی اہل شرک ہیں. تو یہ ساری کی تعداد جب لے لیں گے نا قیامت کے دن، تو جس طرح ایک کالے بیل میں ایک سفید بال ہوتا ہے نا، ویسے ہی ایک مسلمانوں کا باقی سب اہل شرک ہوں گے. یا ایک لال بیل میں ایک کالا بال ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات اتنے سارے بالوں میں ایک کالا بال، اتنے سارے کالے بالوں میں ایک سفید بال. تو ایسے اہل شرک اور اس کے مقابلے میں اہل اسلام ہوگا قیامت کے دن، یعنی اہل شرک کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمان کم ہوں گے. تو اب اس میں بھی جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا، تو الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہر 2 جنتی میں سے ایک ہوگا الحمدللہ. اس کی اور بھی کچھ تفصیلات ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے نا، تو اس تعلق سے کچھ باتیں سنیے. حضرت سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا. آقا فرماتے سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی. قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ میرے چاہنے والے ہوں گے. آقا فرماتے قیامت کو جب چاہنے والوں کی باری آئے گی نا کہ کس نبی کے کتنے چاہنے والے ہیں، تو آقا فرماتے میرے چاہنے والے تمام نبیوں کے چاہنے والوں سے زیادہ ہوں گے. اور بعض انبیاء کرام قیامت کے دن یوں آئیں گے کہ ان کی امت میں سے ان کی تصدیق کرنے والا ایک ہی فرد ہوگا. بہت سارے نبی ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کو ماننے والا صرف ایک ہی آدمی ہوگا، ایک نبی ایک امتی. ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ ایک نبی ہے اور ان کے ماننے والے جو امتی ہے صرف ایک ہی ہے، بس وہی دونوں قیامت کے میدان میں آ رہے ہیں. ایسے بھی ہوں گے. اور بعض انبیاء کرام بروز قیامت یوں آئیں گے کہ ان کی امت میں سے ان کی تصدیق کرنے والا صرف ایک فرد ہوگا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھ میری امت سیلاب اور رات کی مثل آئے گی. کس کی مثل؟ سیلاب ہوتا ہے نا، سیلاب کتنا زیادہ زور کا آتا ہے، تو جیسے سیلاب آتا ہے آقا فرماتے ویسے میری امت آئے گی. اور رات جیسے آتا ہے، رات بھی مثال دیا حضور نے. رات دیکھتے ہیں، جب رات آتی ہے تو صرف رات ہی دکھتی ہے، کچھ نہیں دکھتا. رات جب آتی ہے، اب یہ کہ یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن اب اندھیرا جب ہوتا ہے، لائٹ نہیں جلاؤ، اگر اجالا نہیں کرو تو کیا حال ہوگا؟ رات آئی تو صرف رات ہی دکھتی اور کچھ نہیں دکھتا ہے. تو ویسے جب حضور کی امت قیامت کے میدان میں آئیں گی نا، تو صرف حضور کی امت دکھے گی اور کوئی نہیں دکھے گا. کیا شان ہے اس امت کی تعداد کی الحمدللہ. تو رات کی مثل آئے گی جو کثرت کے سبب لوگوں کو پرزور دھکے دے رہی ہوں گی. لوگ سارے دیگر امتی جو ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ آقا کی امتی آئی ہے. فرشتے کہیں گے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آنے والوں سے حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ آنے والے یقیناً بہت زیادہ ہیں. فرشتے آپس میں بات کریں گے کہ واقعی میں محمد کے جو امتی آئے ہیں، یہ جو ہیں ان کی تعداد اور نبیوں سے بہت زیادہ ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بروز قیامت اللہ پاک ضرور تمہیں سیاہ رات کی مثل گروہ در گروہ جنت کی طرف بھیجے گا جو زمین کو گھیر لیں گے. یہ دیکھ کر فرشتے کہیں گے کہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آنے والوں کے مقابلے میں حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ آنے والے یقیناً بہت زیادہ ہیں. سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے کہ آقا کریم نے فرمایا، نکاح کرو. آقا فرماتے نکاح کرو. کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری کثرت کے سبب دوسری امتیوں پر فخر کروں گا. جی ہاں، آقا فرماتے شادی کرو. شادی کرو گے تو اولاد ہوگی، اور ایک اولاد بھی اگر آپ کی ہوئی نا تو آپ نے میری ایک امتی بڑھایا. شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک اولاد بھی آپ کی ہوئی تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ حضور کی امتی کی ایک کوانٹیٹی کو آپ نے، ایک تعداد کو بڑھایا. 2 ہوئی تو 2 بڑھائے، 3 ہوئی تو 3 بڑھائے. تو آقا فرماتے نکاح کرو، کہ نکاح کرو گے تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو میری امت بڑھے گی، اور میری امت بڑھے گی تو قیامت کے دن بڑھتی امت پر میں فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں لایا جائے گا کہ وضو کے آثار سے ان کے چہرے روشن. وضو جہاں آپ دھوتے نا، جو حصہ وضو کا، قیامت کے دن وہ حصہ چمک رہا ہوگا. یہ صرف حضور کی امتی کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. چمک رہا ہوگا اور اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو جو اس چمک دمک کو بڑھا سکتا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے. جو اس چمک دمک کو بڑھا سکتا ہے، جب یہ بات ابو ہریرہ نے سنی تھی نا کہ جو چمک بڑھا سکتا ہے وہ بڑھا لے، تو ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے. جب وضو بناتے تھے نا تو یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے.
کسی نے کہا آپ یہاں تک دھوتے ہیں؟ دھونے کا حکم تو یہیں تک ہے. تو وہ جواب دیتے تھے کہ حضور نے چمک بڑھانے کو کہا ہے، تو جو جہاں تک دھوئے گا وہیں تک چمکے گا، تو میں چاہتا ہوں میرا یہاں تک چمکے. الحمدللہ. وہ صحابہ جو ہوتے نا، صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگیں کہ یہ دیوانوں کی زندگی ہے. صحابہ حضور کی بات پہ دیوانے ہوتے تھے کہ حضور نے فرمایا، ایک ہوتا نا ایک دیوانہ ایک دم عاشق ہے کہ یہ جو بول دیں گے نا بس ہمیں یہی کرنا ہے. تو صحابہ ایسے ہی تھے، دیوانے تھے حضور کی باتوں پر کہ آقا نے فرمایا بس کرنا ہے. الحمدللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ اپنے بعد والے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ جو آپ کی حیات میں صحابہ ہیں ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا آپ پہچانیں گے، لیکن آپ کے بعد جو آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے کہ کسی شخص کے سفید چہرے اور اس کے بدن کے حصے گھوڑے اور سفید چہرے اور اعضاء والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ آقا نے فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا ہو جس کے ہاتھ پیر سفید ہوں، ان کے گھوڑے ایسے گھوڑوں میں مل جائے جن کے ہاتھ پیر کالے ہوں، تو کیا سفید اعضاء والے نہیں پہچانیں گے اپنے گھوڑے کو؟ بالکل پہچانیں گے. سفید گھوڑا اگر کالے گھوڑے میں گھس جائے تو سفید تو الگ ہی دکھے گا نا. تو آقا فرماتے ہیں کہ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، پہچان تو لیں گے. تو آقا نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میری امتی اس حال میں قیامت میں آئیں گے کہ وضو کے سبب ان کے چہرے روشن اور بدن کے حصے چمک رہے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کے آگے آگے جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. غور کیجئے، یعنی دیگر لوگوں کے نہیں چمکیں گے. مثال دے دیا نا آقا نے، ہاتھ پیر چمکنے والے گھوڑے اور وہ گھوڑے جو کالے ہوں گے. تو جو کالے ہوں گے وہ دوسرے لوگ، یعنی دوسرے لوگوں کے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کے ہاتھ پیر چمک رہے وضو کے، صرف اس امت کا الحمدللہ چمکے گا. حضرت سیدنا ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی. قیامت کے دن سجدہ کرنے کی سب سے پہلے آقا کریم کو اجازت ملے گی. اور آقا فرماتے میں ہی سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا، سب سے پہلے سجدہ بھی میں کروں گا اور سجدے سے سر بھی سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا. پس دیگر امتوں کے درمیان اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی امت کو پہچان لوں گا. شروع میں گتھم گتھ ہوگا، سارے لوگ ایک دوسرے کے بیچ کھڑے ہوں گے. آقا فرماتے جیسے ہی میں سر اٹھاؤں گا میں پہچان لوں گا کہ میری امتی کہاں کہاں ہے. کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، حالانکہ سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنی امتیں ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، آثار وضو سے ان کے چہرے روشن اور اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے علاوہ کسی اور میں یہ خوبی نہیں ہوگی. نیز میں انہیں اس سے پہچان لوں گا کہ ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. اس امت کی پہچان کی ایک اور بات بھی ہے کہ آقا کریم اس امت کو نا ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے. نامہ اعمال تو آپ سمجھتے ہی ہیں، زندگی بھر کی جو کارکردگی ہے، آپ نے زندگی بھر میں جو کچھ بھی کیا وہ سارا کچھ ایک کتاب تیار ہو رہی ہے. اب تک جو کیے ہیں وہ کتاب تیار ہو چکی ہے. آپ جتنا دن گزارتے ہیں نا آپ کی کتاب تیار ہو رہی ہے. موت تک آپ کی ایک کتاب زندگی کی تیار ہوگی. آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا بولا، کیا کمایا، کیا کھایا، سارا کچھ اس کتاب میں فرشتے لکھ رہے ہیں. اسی کو نامہ اعمال کہتے ہیں. اور آپ نے جو کیا وہی آپ کو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اب آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. قیامت کے دن پڑھنا پڑے گا کیا. اچھا وہ جو کیے نا وہ پڑھنا بھی پڑے گا وہاں پر. اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا. اور جب آپ پڑھیں گے تو سارے لوگ سنیں گے بھی. قیامت کی ساری بھیڑ سنے گی کہ اس نے زنا کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے غضب کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. پڑھ کے سنانا پڑے گا کہ ہم نے ایسا کیا تھا. غور کیجئے کتنا سخت وقت ہوگا، کتنی آزمائش کا وقت ہوگا. تو کتاب میں کچھ ایسا ہی لکھا جائے کہ پڑھنے میں بھی مزہ آ جائے کہ میں نے تلاوت قرآن کیا تھا، ہے نا، میں نے تراویح پڑھی تھی، میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے حج و عمرہ کیا تھا. یہ سب چیزیں اگر اس میں ہوگی تو پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا. اور جب نیکی پڑھے گا نا آدمی اپنے نامہ اعمال میں تو الحمدللہ ان کے جو حوصلے ہیں نا بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ ان کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے اور انہیں اس سے پہچانوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے آگے دوڑتی ہوگی. تیسری پہچان ایک یہ بھی ہے کہ جن کی اولاد بچپنے میں انتقال کر گئے نا ان کی اولاد قیامت کے دن حضور کی امتی میں سے ان کی اولاد آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، کھیل رہی ہوگی، پیچھے آقا کی امتی ہوں گی. وہ آگے کیوں ہوں گی؟ وہ بچے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے. الحمدللہ.
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میں قیامت کے دن دیگر امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انہیں اس سے پہچانوں گا کہ ان کے نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے، انہیں چہروں پر موجود سجدوں کے نشانات سے پہچان لوں گا۔ ایک پہچان اور ہوں گی کہ جب ابھی سجدے کرتے ہیں نا، قیامت کے دن آقا کریم کی امتی کے سجدے کی جگہ نور چمک رہا ہوگا۔ الحمدللہ، غور کیجئے کیا کنڈیشن ہوگی کہ ہماری پیشانی پر نور چمک رہا ہو، اور دوسروں کی پیشانی میں نہیں ہوگا۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے پیشانی میں نور کس کا چمکے گا؟ جو سجدہ کریں گے اس کا نہ چمکے گا۔ جنہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا تو پھر تو چمکے گا بھی نہیں نا۔ سجدے جو کیے جو حضور کی امتی میں، وہ سجدے الحمدللہ قیامت کے دن کتنے کام آئیں گے کہ ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ سجدہ کیا کریں، نماز پڑھا کریں کہ یہ نماز قیامت کے دن الحمدللہ چہرے میں نور عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں آخر میں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے نا، حضور کی امتی آقا علیہ السلام دنیا میں آنے میں سب سے آخر میں ہے، لیکن قیامت کو جب پیشی ہوگی تو آقا کی امت سب سے پہلے ہوگی۔ اور قیامت میں سب سے پہلے پیشی ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ چونکہ قیامت کے دن جب لوگ ہوں گے نا، پہلی ٹینشن تو لوگوں کو یہ ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، کسی طرح حساب تو شروع ہو۔ لوگ اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں گے کہ جہنم میں جانا پڑے لیکن حساب تو ہو۔ چونکہ سوا نیزے پہ سورج ہوگی، زمین تانبے ہوگی، پسینے میں تیر رہے ہوں گے، پسینے میں ڈبکی لگا رہے ہوں گے، بھوک ہے، پیاس ہے، اتنی پریشانی ہوگی کہ لوگ سوچیں گے مولا کسی طرح حساب تو شروع ہو جائے، اور حساب ہو جائے پھر دیکھی جائے گی جنت ملے گی جہنم ملے گی۔ کچھ دیر کے لیے لوگوں کی ایسی سوچ بن جائے گی، پریشانی اتنی ہوگی۔ اب اس پریشانی کے دور میں اگر کسی کو پہلے بلا لیا جائے، غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہو۔ تو خوش قسمت تصور کریں گے کہ سارے لوگ ابھی پیچھے ہیں، ہمارا حساب پہلے ہو رہا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی چھوٹا دن بھی نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن اگر پہلے حساب و کتاب ہو گیا نا، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور یہ پہلے حساب ہوگا نا، یہ وجہ ہم اور آپ میں کوئی کوالٹی نہیں، کوالٹی بس یہ ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ جی ہاں، آقا کی امتی ہیں۔ آقا کی امتی کی وجہ سے الحمدللہ سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا۔ تمام مخلوق سے پہلے آقا فرماتے ہیں تمام مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے حضور کی امتی کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس امت کا حشر 3 قسموں پر ہوگا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کی امتی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں حضور کی امتی کے وہی جائیں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کا حساب تو ہوگا لیکن آسان ہوگا، حساب لیا جائے گا اللہ کی طرف سے لیکن آسان ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اس طرح آئیں گے کہ ان کی پیٹھوں پر بلند و بالا پہاڑوں کی مثل گناہ لدے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کو پہاڑوں کی طرح اپنے پیٹھ پر لاد کر قیامت کے دن آئیں گے۔ اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے، لیکن پھر اللہ فرمائے گا یہ کون لوگ ہیں اپنے پیٹھ پر گناہوں کے پہاڑ لاد کر لائے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب یہ تیرے وہ بندے ہیں جو تیری عبادت کرتے تھے اور کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کی پیٹھ پر ان کے گناہ اور خطا ہیں۔ مولا یہ تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، کسی کو تھا مسلمان اہل ایمان تھا، شرک نہیں کرتا تھا، لیکن یہ کہ گناہ اس کے بہت سارے ہیں اور اپنی پیٹھ پر گناہ لاد کر لائے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا گناہ ان کی پیٹھ سے اتار کر یہود و نصارہ پر ڈال دو اور انہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ الحمدللہ، ان کے گناہ اتار دو اور ان کو جنت میں داخل کرو، صرف کس وجہ سے کہ ایمان والا ہے۔ ایمان کی بہت بڑی اہمیت، اس دولت کو میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس دولت کو کبھی بھی کھوئیے گا نہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا تو اللہ سے ضرور دعا کیجیے گا کہ مولا میرے ایمان کو محفوظ رکھنا، چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے الحمدللہ رہے، میرا رب کرم فرمائے، لیکن یہ چلے جائے تو بتا کے بھی نہیں جاتا کہ میں چلا جا رہا ہوں۔
کچھ ایسا ہو جاتا ہے کئی بار کہ ایمان چلا جا چکا ہوتا ہے، آدمی کو خبر نہیں ہوتا، اس لیے صبح و شام استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، کہ جو ایمان کے لیے بنیادی چیز ہے نا اس کو کرتے رہا کریں، کہ اگر صبح کسی وجہ سے ہمارا ایمان چلا بھی گیا تو پھر کچھ ایسا کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، تو پھر آپ کا ایمان واپس بھی آ جائے۔ اللہ کرم فرمائے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو بے ایمان ہو جائیں گے، شام کو بے ایمان رہیں گے تو صبح ایمان والے ہو جائیں گے، یعنی اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں، تو خطرہ ہی ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک قیامت کے دن مخلوق کو جمع فرمائے گا تو امت محمدیہ کو سجدے کی اجازت دے گا، امت کو بھی سجدے کی اجازت ملے گی، وہ طویل سجدہ کریں گے۔ آقا کی امت جب سجدے میں جائے گی تو لمبے ایک وقت لمبا سجدہ کریں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ، ہم نے تمہاری گنتی کے مطابق تمہارے بدلے کفار کو تمہارا فدیہ بنا دیا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ۔ تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، بس ہر ممکن کوشش کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔